وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں انتخابات کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ انتخابات سے قبل مہنگائی اور غربت میں کمی کے لیے قلیل المدتی اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو عالمی سطح پر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ملک میں آئندہ عام انتخابات 15 ماہ میں ہوں گے اور اس دوران ان کا ہدف مہنگائی اور غربت کے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن TRT کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ میرا ویژن پاکستان کی تعمیر نو، غربت میں کمی لانے اور کفایت شعاری کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری شعبہ کے بجٹ میں کٹوتی کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ بات زور دے کے کہی کہ ان کی حکومت انتخابات سے قبل عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے قلیل المدتی اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ عام انتخابات میں ان کی جماعت عوام کی مرضی کے مطابق اقتدار میں آتی ہے تو بے روزگاری اور غربت جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل ترقیاتی ایجنڈا شروع کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر ایندھن کی آسمان سے چھوتی ہوئی قیمتوں نے حکومت کو تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وزیراعظم نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوا ہے۔ یہ اقتدار کی ایک آئینی اور قانونی منتقلی ہے جو آئین میں فراہم کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ پاکستان میں یہ ایک قابل قبول معمول ہوگا کہ اگر پارلیمنٹیرین کی اکثریت محسوس کرتی ہے کہ ایک خاص حکومت ہو تو انہیں ملک کے قانون کے تحت آزادانہ طور پر ووٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل ماضی میں بھی اسی طرح کے حالات میں مارشل لا اور فوجی مداخلت کا مشاہدہ ہوا ہے، لیکن اب اس نے پوری صورتحال کو تبدیل کیا ہے اور اس کی حمایت ہونی چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی بے پناہ افہام و تفہیم کے ساتھ علاقائی تعاون کے روڈ میپ پر گامزن ہیں اور دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان یکجہتی پائی جاتی ہے۔ وزیراعظم نے ترکی کے دورے کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی عوام تاریخی رشتے کے بندھن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے تقسیم برصغیر سے قبل کے زمانے کا ذکر کیا کہ جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ترک تحریک کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کا رشتہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستقل بھائی چارہ بن گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک ترک دفاعی تعلقات کے بارے میں کہا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ فوجی منصوبوں میں مشترکہ تعاون کا خواہاں ہے۔ ترکی کے ساتھ 5 ارب ڈالر کی تجارت کے ہدف کے حصول کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد دونوں ممالک کے فائدہ کے لیے مختلف شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے دائرہ کار کو بڑھانا ہے۔ وزیراعظم نے شام میں دہشت گردوں کے خلاف ترکی کے انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر کہا کہ چونکہ پاکستان دہشت گردی کا بڑا شکار رہا ہے، اس لیے اس نے اس لعنت کو ختم کرنے کی کوششوں پر ترکی قیادت کی حمایت کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC میں شمولیت کے لیے چین، پاکستان اور ترکی کے درمیان سہ فریقی انتظامات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ CPEC میں ترکی کی شرکت خطے کی اقتصادی خوشحالی میں اضافہ کرے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو بھی یہ تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے منصوبوں کی تعمیر میں وسیع مہارت کئی ارب کے علاقائی منصوبوں کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ترکی اور خلیجی ملکوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک سوال پر اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ترکی کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عالمی امن کے لیے اہم اور پورے خطے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں اور فلسطینیوں سمیت محکوم اقوام کی حمایت جاری رکھے گا جو اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل یا بھارت کا سوال نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی اخلاقی حمایت کا سوال ہے۔ جب تک ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دی جاتی اس وقت تک خطے میں امن واپس نہیں آ سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت نے گزشتہ 3 سالوں میں بہت نقصان اٹھایا اور پاکستان معیشت کو درست کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یوکرین میں روسی حملے پر پاکستان کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا غیر متزلزل موقف یہ ہے کہ ہم معاشرے کے آزاد حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔